Bill Gates, the founder of Microsoft, Mark Zuckerberg, the founder of Facebook, Gautam Adani, the founder of Adani, and Richard Branson, the founder of Virgin. یہ سب دنیا کے ریچسٹ لوگوں میں سے ایک ہے اور آج کے پریزنٹ ورلڈ میں یہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک اور چیز بھی ہے جو ان سب میں کامن ہے. یہ سب لوگ اپنی کوئی ایسی ٹریپ سے بچانے میں سکسیسفل رہے جس ٹریپ میں آج ہر انسان خود کو پراؤڈلی ڈال رہا ہے. جو حال ہائر ایجوکیشن کا پاکستان میں ہے، اللہ کی توبہ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے. اتر پردیش بھارت کا سب سے بڑا بے روزگار یواؤں کا راج بن چکا ہے. اور دوسری طرف وہ جو شاید ابھی کسی کالج میں پڑھائی کر رہے ہوں گے، ٹائم ٹو اسائنمنٹ کر رہے ہوں گے، 90% اٹینڈنس مینٹین کر رہے ہوں گے، نہ چاہتے ہوئے بکس کو میمورائز کر رہے ہوں گے اور ہر رولز کو فالو کر رہے ہوں گے، اس امید میں کہ جب آپ کالج سے نکلیں گے تو آپ کے پاس ایک ڈگری ہوگی، آپ کو ایک اچھی جاب مل جائے گی. اس کے بعد آپ اپنے پیرنٹس کے لیے ایک بڑا گھر خریدیں گے، ایک مہنگی کار خریدیں گے، شادی کریں گے، بچوں کو اچھے اسکول میں بھیجیں گے اور خوب سارا پیسہ کماؤں گے. بٹ ریالٹی میں کچھ اور ہے. 4 سال کی ڈگری ہم لوگوں نے لانچ کر دی. اب جن لوگوں نے 2 سال کی ڈگری کی ہے وہ کدھر جا کے مریں، کسی کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے. 2 سال کی نا تو 2 سال کو 4 سال میں کیسے کنورٹ کریں گے؟ تو بہت سنگھرش سے پڑھا، ٹیوشن پڑھا کے میں 2012 سے ٹیوشن پڑھا کے ابھی تک میں پڑھائی کیا ہوں. آپ 15 سال محنت کرنے کے بعد فائنلی گریجویشن ڈگری لے لیتے ہو، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جاب نہیں مل رہا. آپ نہ جانے کتنے انٹرویوز دیتے ہوں، لیکن ہر جگہ آپ کسی نہ کسی کارن سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. لوگ آپ کی مذاق بنانے لگتے ہیں، آپ لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیتے ہو، خود کو روم میں بند کر کے رو کے بس ایک ہی دعا کرتے رہتے ہوں کہ اللہ کسی طریقے سے ایک نوکری دلا دے. دھیرے دھیرے آپ کا سیلف اسٹیم، آپ کا سیلف کانفیڈنس کم ہونے لگتا ہے اور آخرکار آپ کو کسی طریقے سے آپ کو ایک جاب مل ہی جاتا ہے، لیکن اس کی سیلری بہت ہی کم ہوتی ہے. وہ جاب آپ مجبوری سے کرنے لگتے ہو. اتنی سیلری ہے نہیں کہ آپ پیسہ کما کر جمع کر کے ایک گھر خرید کر سکو، تو آپ ایک ہوم لون لے لیتے ہو. اب اپنا گھر ہے تو obviously ایک کار بھی ہونا چاہیے، تو آپ ایک کار لون بھی لے لیتے ہو. انجانے میں ہی صحیح پر آپ نے خود کو چاروں طرف سے باندھ لیا. اب آپ کو ہر وقت یہ ڈر ستاتا رہتا ہے کہ کہیں مجھے جاب سے نکال نہ دیا جائے، کیونکہ پھر میں گھر کے خرچ کو کیسے مینج کروں گا. ہوم لون کی ماہی چل رہی ہے، کار لون کی ماہی چل رہی ہے، بچوں کے اسکول کا فیس. دھیرے دھیرے آپ خود کے سپنے کو دباتے جاتے ہو اور صبح چپ چاپ اٹھتے ہو، جاب پہ جاتے ہو، شام واپس آتے ہو. پھر چاہے وہ کام آپ کو کرنا پسند ہو یا نہ ہو، اور پھر ایک دن آتا ہے جب آپ کو یہ لائف میں نارمل لگنے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے کام کرتے کرتے آپ کمزور اور بوڑھے ہو جاتے ہو اور آخرکار آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید میں انلکی تھا، اس لیے میں نے لائف میں کچھ بڑا کر نہیں پایا، کیونکہ محنت تو میں نے خوب کیا تھا. پر سچ کچھ اور ہی ہے دوست، جو آج تک آپ سے چھپا کر رکھا گیا. The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. آج کل کی دنیا کے اندر کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کو آپ آگ لگا دیجئے، وہ دنیا بھر کو کمپیوٹر سائنس پڑھاتے ہیں اور ان کا اپنا یہ حال ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز کمپیوٹرائز نہیں ہے. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. جس ایڈوکیشن سسٹم کو آپ بچپن سے آنکھ بند کر کے فالو کرتے آ رہے ہو، اس ایڈوکیشن سسٹم کو بنایا ہی اس لیے کیا تھا تاکہ آپ فیل ہو سکو، تاکہ آپ ایک اوبیڈینٹ فیکٹری ورکر بن سکو. لیکن اس سسٹم کا اصل گیم یہاں سے شروع ہوتی ہے. سال 1806 میں نیپولین کی آرمی اور پرشین کے بیچ ایک وار ہوتا ہے اور اس وار میں پرشیا ون آف دا بیسٹ آرمی ہونے کے باوجود ہار جاتی ہے. پرشین لیڈر کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخرکار وہ اتنی اچھی آرمی کے ساتھ ہار کیسے سکتا ہے. بہت سوچنے کے بعد ان کے لیڈر کو یہ سمجھنے میں آتا ہے کہ ان کے آرمی مضبوط تو تھی، لیکن وار کے دوران وہ اپنے سپیریئرز کے آرڈر کو فالو کرنے کی بجائے اپنے دماغ استعمال کر رہے تھے، جبکہ نیپولین کی آرمی صرف اور صرف اپنے نیپولین کی آرڈرز کو فالو کر رہے تھے. اور اس ہار کا کنسیکوینس یہ ہوتا ہے پرشیا کو اپنا آدھا ٹیریٹری نیپولین کے ہاتھ میں دے دینا پڑتا ہے اور ساتھ ہی ایک پیس ایگریمنٹ سائن کرنا پڑتا ہے. اور پرشین لیڈر کے سامنے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ دوبارہ ایسا کبھی ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. بٹ کوسچن یہ ہے کہ آخرکار وہ لوگ ایسا کریں گے کیسے؟ بہت دماغ لگانے کے بعد ان کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور پھر وہ لوگ ایک سسٹم کو بلڈ کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور ایسا سسٹم تاکہ سولجر بس اتنا ہی کرے جتنا ان کو کرنے کے لیے کہا جائے.
اور ایسا کرنے کے لیے بیسٹ پاسبل طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ ان برینز کو کنٹرول کرنا جو برینز ابھی خود سے سوچنے کے قابل نہ ہو، جنہیں صحیح اور غلط کے بارے میں پتہ نہ ہو، اور بعد میں اس طریقے سے ایک 8 ایئر ایجوکیشن بلڈ ہوتا ہے، دا پریشین ایجوکیشن سسٹم۔ اس سسٹم میں آپ کو 5 سے لے کر 13 سال کے دوران آپ کے لیے ایجوکیشن سسٹم کمپلسری کر دیا جاتا ہے، جس کا مین پرپس یہ ہوتا ہے کہ آنے والی جنریشن کو ایک ایسے پرسن میں ٹرانسفارم کرنا ہے جو اوبیڈینٹ ہو، اپنے سپیریئرز کے ہر ایک بات کو مانے اور وہی کرے جتنا کہا جائے، وداؤٹ آسکنگ اے سنگل کوسچن۔ اس 8 ایئر ایجوکیشن کے دوران انہیں بس اتنا ہی سمجھایا جاتا ہے، اتنا ہی پڑھایا جاتا ہے جتنے میں وہ اپنے سپیریئر کے آرڈر کو فالو کر سکے، نہ کہ اتنا کہ وہ خود کے بارے میں سوچنے لگے۔ اس طرح ایک ایسا سسٹم کا انوینشن ہو چکا تھا جو آنے والے فیوچر میں سب کچھ بدلنے والا تھا، اور ٹھیک ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ پورا سسٹم ایک ایسے گروپ آف پیپل تیار کر رہا ہے جو اپنے باس کے آرڈر کو فالو کر سکے، جو اپنے سپیریئر کا ریسپیکٹ کر سکے، پورے مہینے میں دن رات کام کر سکے، اور اس امید میں کہ ایٹ دا اینڈ آف منتھ مجھے ایک پیکج ملے۔ لیکن کوئی نہیں چاہتا کہ آپ سیلف ڈیپینڈنٹ بنو، آپ ملینئر بنو، آپ بلینئر بنو، آپ ایلون مسک بنو، آپ بل گیٹس بنو۔ کوئی کیوں چاہے گا کہ آپ ملینئر بنو، آپ سیلف ڈیپینڈنٹ بنو؟ اس سے ان کا کیا فائدہ ہو؟ کیونکہ اگر آپ سیلف ڈیپینڈنٹ بن گئے تو پھر آرڈرز فالو نہیں کروں گے، آپ ہر چیز میں کوسچن کروں گے، آپ غلط چیزوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے، کیونکہ جب آپ کو اس ٹریپ میں ڈالا جاتا ہے اس وقت آپ کی اتنی ایج ہوتی نہیں کہ آپ کچھ سوچ پاؤ، کچھ سمجھ پاؤ، اور جب تک آپ اس ایج تک پہنچتے ہوں جہاں پر آپ سوچنے کے قابل ہو سکے ہو، تب تک کافی لیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ پیرنٹس ہیں تو اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، کالج بھیجیں، لیکن مارک شیٹ کو اتنا امپورٹنس نہ دیں، انہیں ایکسپوزر دیں، انہیں بتائیے کہ اس دنیا میں کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، صرف میتھس، کیمسٹری، فزکس یہی دنیا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ اپنے بچوں کو الگ الگ چیزوں کے لیے ایکسپلور کرنے کے لیے موٹیویٹ کریں۔ اگر مارکس کم آتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی اسکل سیکھ رہا ہو جہاں پر وہ اس سے کہیں زیادہ پرفارم کر رہا ہو۔ اپنے بچوں پر یہ برڈن مت ڈالو کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تمہیں انجینئر بننا ہے، تمہیں لائر بننا ہے۔ اسے اس فیلڈ میں جانے دو جہاں ان کی انٹرسٹ ہو، جہاں وہ کچھ کر سکتا ہے، جہاں وہ کچھ پا سکتا ہے۔